السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا۔ وہ ایک منصف مزاج، دیندار اور کامیاب حکمراں تھا۔ مزاج میں اور وہ ایک عادل حکمراں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے انتظامات کو چلانے کے لیے کبھی بھی سرکاری خزانوں سے ایک پیسہ تک نہیں لیا، بلکہ اپنے گزارا اوقات کے لیے، اپنے گھر کے انتظامات کو چلانے کے لیے انہوں نے قرآن کی آیتوں کی کتابت کی، اور اس کتابت سے جو ان کو مزدوری حاصل ہوتی اس کو اپنے اخراجات، ان ضروریات پر جو ہے وہ خرچ۔ سلطنتوں کو وسعت دی، باغیوں کو کچلا، اور 50 سال تک کامیاب حکمرانی کی 50 سال تک انہوں نے کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ سوال اٹھتا ہے کہ اپنے باپ شاہ جہاں کو اس نے قید کیوں کر دیا تھا؟ شاہ جہاں جو بادشاہ تھا، اپنا بیٹا جو دارا شکوہ تھا، دارا شکوہ مرتد ہو گیا تھا اور اسلامی اقدار کا اس کو پاس و لحاظ نہیں تھا، ان کو وہ ولی عہد بنانا چاہتا تھا، اور اس کو ولی عہد بنانے کے لیے مغلیہ سلطنت کے جو درباری تھے یا دوسرے بیٹے تھے، ان دوسرے بیٹوں کو لے کر کے یہ خدشہ تھا کہ وہ مخالفت کرے، ان کے جذبات کو بھڑکائے، اور اس طریقے سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا تختہ پلٹ دے۔ مصلحت کے پیش نظر ان کو قید کرنا پڑا تھا۔ دارا شکوہ جو مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد کے ساتھ ساتھ اس کو اسلامی اقدار کا، قوانین کا، اصول کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے حکومت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، تو ان سے انہوں نے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں اس کے بعد دوسرا جو بھائی ہے شجاع نے بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی، بغاوت کی، اور فوج کے ساتھ کئی بار چڑھائی کرنے آیا، شکست کھا کر بھاگا، اور بعد میں چل کر وہ جو ہے بیماری سے اس کا انتقال۔ دیش کا رولرز، حکمراں طبقہ یہ چاہتا ہے کہ دیش کی صحیح سے خدمت کرے، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جو ہے وہ بھی سرکاری خزانوں سے اپنی سیلری متعین نہ کرے، بلکہ الگ سے کیا کرے، وہ محنت کرے، الگ سے جو ہے کوئی پروفیشن دوسرا چنے اور محنت کرے۔ اس کے بعد اس محنت کے نتیجے میں جو سے میٹیریلز حاصل ہوں گے، اس سے وہ اپنے گھر کا اخراجات چلائے۔ سلطنتوں کو وسعت دینا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ملک کے بعض حصوں پر اگر کسی کی نگاہ بد آ جائے، نگاہ بد پڑ جائے، جیسے کہ پڑوسی ملک کے سلسلے میں آتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ حصے پر وہ قبضہ کر لے رہے ہیں، تو اپنے سلطنت کی وسعت کے لیے تو چھوڑیے، ابھی اپنے ملک کے بعض حصے کو بچانے کے لیے جو ہے اس سے آپ لڑیے اور مضبوطی کے ساتھ رہیے۔ بھارت کی جنتا اور ہندوستان کی جنتا جو ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تیسرا جو ہے یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے، جیسا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کے ساتھ جو ہے کیا کیا، حکومت چلا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس وقت حکومت جو چل رہی ہے کسی خاص نظام کی نہیں چل رہی ہے، بلکہ ایک آئین ہند کی چل رہی ہے۔ جو دستور مرتب ہے، اس دستور کے تحت اس ہندوستان کو چلنا چاہیے۔
ہندوستان کے لوگوں کو چلانا چاہیے، جو رولرز ہیں۔ اگر آئین ہند کا کوئی باغی ہوتا ہے، دستور ہند کا کوئی باغی ہوتا ہے، تو وہ بھی کڑی سزا کے مستحق ہے۔ لیکن اگر کوئی پرٹیکولر پارٹی جس کا نظریہ ہی فساد پر مبنی ہو، جس کا نظریہ ہی نفرت پھیلانا ہو، اور اس کا اگر کوئی مخالف ہو، تو ملک کا مخالف کہا ہی نہیں جا سکتا۔ آئین ہند کی پاسداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے۔ ہم انشاءاللہ کل اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور چیزیں لائیں گے۔